اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ کرامت آپ کو بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، اور اس حیرت انگیز واقعے کو سن کر اولیاء کرام کے جو محبین ہیں وہ مچل جائیں گے۔ تو پیارے برادران اسلام، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ ممبئی کی آن، ممبئی کی شان، مہاراشٹر کے جانے مانے اولیاء کرام ہیں جن کو لوگ حاجی ملنگ بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے حضرت عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھارت میں تشریف لائے۔ حضرت حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت مہاراشٹر کی سرزمین پر آئے، ممبئی کلیان کی پہاڑی پر تشریف لائے، تو اس وقت ایک راجہ جو کہ وہاں پر حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام نن راجہ تھا، اور اس نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہوا تھا، اور جس ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ پھر اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، اور پھر انہوں نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ کچھ لوگوں نے آپ کو ایکسپٹ کیا، آپ کی باتوں کو مانا، اور کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن بادشاہ کے رعایا کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو حضرت عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سمجھ نہیں آئی، اور وہ لوگ ان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ راجہ بھی ان کا دشمن بن گیا۔ اور کچھ لوگ جب ایمان میں داخل ہونے لگے اور ظلم و ستم کے خلاف بولنے لگے تو پھر راجہ ان لوگوں کا بھی دشمن بن گیا، اور حضرت حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرنے لگے۔ جادوگروں کے ذریعے اور ظلم و ستم کے ذریعے آپ کو بہت بھگانے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ ہر طریقے سے بالکل ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا تھا؟ شیطانی وسوسہ اس بادشاہ کے دل میں گھوم رہا تھا، اور اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں تو اب ان بابا کے لیے جگہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ ان کی طرف جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہی معاملہ رہا تو میری بادشاہت تو ٹھپ ہو جائے گی، اور لوگ مجھے ماننا چھوڑ دیں گے، اور میرا ظلم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور بادشاہ کی لڑکی جو تھی اس کی خوبصورتی کے چاروں طرف چرچے تھے، اس کی لڑکی کی طرف کوئی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب ایسے کام نہیں بنے گا، اب ان بابا کو ذلیل کرنا پڑے گا، تبھی ان کو یہاں سے بھگایا جا سکتا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی سے بات کی تو بیٹی نے کہا کہ یہ کام بالکل غلط ہے، ایسا کام ہمیں پیر فقیروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بہلا پھسلا کر اس کام کے لیے منا لیا، اور اپنی لڑکی کو حضرت حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور اس نے بابا کے پاس جا کر اپنی شیطانی حرکتیں شروع کر دی۔ لیکن حضرت عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لڑکی کی طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب وہ لڑکی سارے ہتھ کنڈے اپنا چکی اور بابا نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو لڑکی بول اٹھی کہ بابا تم ایک بات تو بتاؤ کہ میرے حسن کے چرچے چاروں طرف ہیں،
ہر ایک شخص مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے، میرے پاس اتنا حسن ہے، لیکن تمہارے پاس ایسا کون سا عمل ہے، ایسی کون سی عبادت ہے جو تمہیں میرے پاس آنے سے روک رہی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اس کے متعلق بہت کچھ سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد مذہب اسلام کے متعلق بتایا، دین کے متعلق بتایا کہ مذہب اسلام کیا ہے، اور آپ نے اس لڑکی کو مذہب اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ پھر جب آپ نے اس لڑکی پر اپنی ولایت کی نظر ڈالی تو پھر وہ خود بول اٹھی کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مذہب اسلام میں داخل کرو۔ پھر آپ نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا اور اس لڑکی کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا کر اس کا نام فاطمہ رکھ کر فرمایا کہ اب تم نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم پاک ہو گئی، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے وہ دین مل چکا ہے جس کو پانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اگر میں ماں باپ کے پاس گئی تو پھر میرے ماں باپ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ پیارے برادران اسلام، ادھر اس لڑکی نے کلمہ پڑھا اور ادھر سارے رعایا میں اس لڑکی کے اسلام لانے کے چرچے ہونے لگے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے راجہ تک پہنچ گئی، اور لوگ بھی دھیرے دھیرے حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف رجوع ہونے لگے، اور دھیرے دھیرے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ ننوان راجہ اور اس کی بیوی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی مذہب اسلام قبول کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد وقت گزرتا گیا، آخر کار وہ راجہ تھا، اس کو اپنی پرانی یادیں آنے لگی کہ میری بادشاہت ایسی تھی، میری بادشاہت کے چرچے دنیا میں تھے، اور دھیرے دھیرے اس کی نیت پھر بدلنے لگی، یعنی کہ دھیرے دھیرے پھر وہ حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہونے لگا اور ان کو بھگانے کی بھرپور کوشش میں لگ گیا۔ اور جس وقت راجہ کی لڑکی نے کلمہ پڑھا تھا، اس وقت جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میری بیٹی نے کلمہ پڑھا تو سب سے پہلے تو ان کے اندر بہت زیادہ جلال آ گیا، اور بادشاہ اور اس کی بیوی دونوں حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے، اور راجہ کہنے لگا کہ مذہب اسلام تو وہ دین ہے کہ جس میں زبردستی نہیں ہے۔ اتنی بات سن کر جب بیٹی اس کے جواب میں کچھ کہنے لگی تو اس کی ماں نے اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بس لڑکی کی ماں کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ اللہ کے ولی کا جلال فوراً ابھر آیا، اور اس رانی کو فوراً وہیں کے وہیں پتھر کی شکل کا بنا دیا۔ اور پھر جب راجہ کا دل دوبارہ سے بدلنے لگا تو پھر اس نے حضرت عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ دشمنی شروع کر دی، اور پھر وہ حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس پہنچا اور پھر اس نے سرکشی شروع کی تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا اسے اس کے انجام تک پہنچا دے، اور پھر وہ راجہ بھی آپ کی بد دعا سے پتھر کی شکل بن گیا۔ تو پیارے برادران اسلام، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ ظاہری دیکھ کر فیصلہ نہیں لیتے بلکہ وہ باطنی بھی دیکھا کرتے ہیں۔ تو پیارے برادران اسلام، یہ تھا واقعہ حضرت عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جسے سن کر آپ کے ایمان میں ضرور تازگی پیدا ہوئی ہوگی۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اولیاء کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی شان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے